یہ قصہ ہے سن 1725 کا۔ پرانے عرب کی سرزمین پر ایک ایسا محل آباد تھا جہاں ہر رات چراغ جلتے اور ساز کی دھنوں پر محفلیں سجتی۔ ان محفلوں میں سب سے زیادہ نگاہیں جس رقاصہ پر ٹکی تھی وہ تھی لیلا، عرب کی سب سے مشہور اور خوبصورت رقاصہ۔ اس کا رقص ایسا تھا جیسے ہوا میں خوشبو لہراتی ہوں، جیسے صحرا کے پتھر بھی اس کے قدموں کی تھپک پر جھوم اٹھتے ہوں۔ لیکن لیلا کے حسن اور رقص کے چرچے صرف رعایا تک محدود نہیں تھے، محل کے سب شہزادے اس کے رقص پر فدا تھے۔ لیلا کی ہر جنبش بدن شہزادوں کے دلوں پر نقش ہو جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی مستی، ہونٹوں کی مسکراہٹ اور ہاتھوں کی نرم روانی دیکھنے والے کو لمحہ بھر کے لیے وقت بھلا دیتی۔ لیکن شہزادوں میں ایک شہزادہ سلیم ایسا بھی تھا جس کی نگاہ لیلا پر کچھ اور ہی رنگ میں ٹھہرتی۔ باقی سب اسے ایک حسین رقاصہ سمجھتے تھے، مگر سلیم کے دل میں اس کے لیے عشق جاگ اٹھا تھا۔ وہ اکثر محفل ختم ہونے کے بعد چھپ کر لیلا کے پاس جاتا اور دونوں چاندنی رات میں محل کے صحن میں باتیں کرتے۔ ایک رات جب سارے چراغ جل رہے تھے اور محفل میں سازوں کی دھن عروج پر تھی، لیلا کا رقص اپنے شباب پر تھا۔ شہزادہ سلیم کی نظریں اس پر جمی رہیں اور لیلا کے دل میں بھی ایک خاص روشنی چمک رہی تھی۔ محفل ختم ہوئی تو حسب معمول وہ دونوں خفیہ کمرے میں جا ملے، مگر اس بار قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس رات لیلا کی قریبی دوست زری، جو خود بھی رقاصہ تھی، اس نے انہیں دیکھ لیا۔ زری کے دل میں برسوں سے ایک آگ جل رہی تھی، حسد کی آگ۔ وہ لیلا کی شہرت اور حسن سے جلتی تھی۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور سیدھی بادشاہ کے پاس جا پہنچی۔ اے بادشاہ سلامت، رقاصہ نے کہا، وہ رقاصہ جس پر آپ کے شہزادے دیوانے ہیں آپ کے ہی محل کی عزت کو داغدار کر رہی ہے۔ وہ شہزادہ سلیم سے خفیہ ملاقاتیں کرتی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک رقاصہ کی گستاخی نہ تھی، بلکہ شہزادہ سلیم کی عزت، سلطنت کے خلاف بغاوت بھی تھی۔ اگلی صبح محل کے در و دیوار پر سناٹا تھا۔ لیلا کو بلا کر دربار میں پیش کیا گیا۔ سب کی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ وہ اب بھی اتنی ہی حسین تھی جتنی رات کو، مگر خوف کے سائے نے اس کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ شہزادہ سلیم نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہا، ابا حضور، لیلا بے گناہ ہے، اس کا قصور صرف یہ ہے کہ اس کے رقص نے میرے دل کو قید کر لیا ہے۔ لیکن بادشاہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، شہزادے، سلطنت کے وارث دل کے نہیں عقل کے فیصلے کرتے ہیں۔ ایک رقاصہ کے لیے تخت و تاج کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ لیلا کے لیے ایک فیصلہ ہونا باقی تھا، یا تو وہ سلیم کو چھوڑ دے اور ہمیشہ کے لیے محل سے نکال دی جائے، یا پھر اپنے عشق کی خاطر انجام کا سامنا کرے۔ بادشاہ کے دربار میں فیصلہ سنا دیا گیا، یہ رقاصہ لیلا سلطنت کی عزت کے خلاف جرم کی مرتکب ہوئی ہے، اسے کل صبح سورج نکلنے سے پہلے موت کی سزا دی جائے گی۔ لیلا کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، سارا دربار ساکت ہو گیا۔ شہزادہ سلیم کے دل پر یہ فیصلہ بجلی بن کر گرا۔ اس رات جب محل سو رہا تھا، سلیم خفیہ طور پر قید خانے جا پہنچا، زنجیروں میں جکڑی لیلا کو آزاد کرایا اور پھر وہ دونوں اندھیری گلیوں سے گزرتے ہوئے محل کی سرحد سے باہر نکل آئے۔ ان کے گھوڑے تیزی سے دوڑ رہے تھے اور وہ صحرا کی سمت جا نکلے۔ کئی گھنٹے سفر کے بعد انہیں ایک پہاڑی کی گھاٹی میں چھپی ہوئی پراسرار غار ملی۔ سلیم نے سوچا یہ چھپنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ دونوں غار میں داخل ہوئے۔ غار کے اندر اندھیرا نہیں تھا، بلکہ ایک ہلکی سی سنہری روشنی تھی۔ آگے بڑھتے ہی انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ پتھروں کے بیچ ایک دیوقامت گھڑی کھڑی تھی۔ وہ گھڑی عام گھڑیوں جیسی نہیں تھی، بلکہ اس کے کانٹے شیشے کے بنے تھے اور اس کے گرد آسمانی روشنیوں کے دائرے رنگوں کی طرح گھوم رہے تھے۔ لیلا نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہے؟ سلیم نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے گھڑی کے سامنے قدم رکھا۔ اچانک گھڑی کے کانٹے خود بخود گھومنے لگے، زمین ہلنے لگی اور ان کے گرد روشنی کے دائرے بن گئے جو تیزی سے گھومنے لگے۔ روشنیوں کے درمیان کھڑے سلیم اور لیلا ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ لمحہ بھر میں گھڑی نے ایک زوردار دھڑکن دی اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ اندھیرا چھٹا، روشنی بجھی۔ لیلا نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے گھڑی کا فرش نہیں تھا، بلکہ چمکتی ہوئی سڑکیں، اونچی عمارتیں اور گاڑیوں کے ہارن تھے۔ شہزادہ سلیم بھی حیرت زدہ کھڑا تھا۔ یہ کہاں آ گئے ہم؟ لیلا نے آسمان کی طرف دیکھا، اس پر بڑے بڑے بورڈز، روشنیوں کے جھرمٹ اور موبائل پکڑے لوگ چل رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکا گزرا، اس کی بغل سے اخبار کا صفحہ گرا۔ سلیم نے اٹھایا اور پڑھا، سال 2025۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ عرب کے پرانے زمانے سے وقت کا سفر طے کرتے ہوئے جدید دور میں پہنچ چکے تھے۔